اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مرکز حجرہ درود و سلام 2020 کے اندر الحمدللہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ میرے شیخ کامل، میرے مرشد من سیدی حضرت حکیم اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر محمد عمران احمد قریشی ہاشمی رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد ہم نے یہ مرکز حجرہ درود کا اپنا بنیاد رکھی، اور میرے مرشد کامل کے اجازت سے، ان کے اذن سے جو درود و سلام ان کے معمول میں رہا، ہم نے وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اب تک الحمدللہ کافی احباب اس سے جڑ چکے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا تھا کہ سوشل میڈیا کو جو لوگ نیگیٹو یوز کرتے ہیں، تو کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ لوگوں کو مثبت استعمال کی طرف لے کے آیا جائے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے کام کیا، اور کافی احباب کو ہم نے درود و سلام کے ساتھ جوڑا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہاں پہ اللہ والو جو نقطہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس مرکز حجرہ درود کی بنیاد رکھی ہے، جو اس کے اندر دعائیں شامل ہیں، یہ اولیاء اللہ کی دعائیں شامل ہیں، بزرگان دین کی دعائیں شامل ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی دعائیں شامل ہیں۔ جو بندہ مرکز حجرہ درود و سلام کے ساتھ منسلک ہے یا منسلک ہونا چاہتا ہے، وہ یہ جانے کہ اس میں سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، ان کی عطا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے، ان کی توجہ سے یہ مرکز قائم کیا گیا، کیونکہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت نہ ہو، توجہ نہ ہو، اس وقت تک درود پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ درود کی اجازت اور درود کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ کرم فرما دیتے ہیں، اولیاء اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو یاد فرماتے ہیں، اس کے بعد امتی کی زبان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سیدنا اسم محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا درود و سلام جاری ہوتا ہے، اور جس پہ حضور نگاہ کرم فرما دیتے ہیں، اب یہ ثابت ہو گیا کہ اسی کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اسی کو اذن عطا ہوتا ہے کہ وہ درود و سلام پڑھے۔ اور جب حضور مزید کرم فرماتے ہیں، کسی کو چن لیا جاتا ہے، تو پھر درود و سلام پڑھنے تک بات نہیں رہتی، درود و سلام کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اور درود و سلام کی محافل بھی سجائی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا پہ یہ کام بڑھا، بہت سارے افراد آئے جنہوں نے درود و سلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ شروع کے اندر الحمدللہ وہ سب کے سب ٹھیک چلے، لیکن درمیان میں ایسا کوئی مسئلہ ہوا یا پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اپنا راستہ تو درود پاک کا چنا، لیکن طریقہ کار اس کو بدل لیا۔ اب ہماری سوچ کیا تھی، ہماری فکر کیا تھی، وہ جو ہے میں اسی پہ بات کروں گا، دوسروں کا مجھے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے۔ ہماری جو فکر ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر اگر درود و سلام پڑھنا ہے تو صرف اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہم پہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دن رات اس امت کے لیے گریہ زاری فرمائی ہے، اللہ سے رو کے ہماری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، ان احسانات کے شکر میں، جیسا کہ اولیاء اللہ نے بھی اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ درود کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم احسانات ہم پہ ہیں، ان کے شکر کے طور پہ ہم درود و سلام پڑھیں، اگرچہ ان نعمتوں کا، ان احسانات کا شکر ادا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن درود کیا ہے؟ یہ درود فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے دعا کے۔
ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا رب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی شایان شان، اپنی فضل کے مطابق، اپنی کرم کے مطابق رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ یہ درود و سلام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان پر۔ یہ درود پاک ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ اب وہ عربی میں پڑھ لیں، اردو میں پڑھ لیں، پنجابی میں پڑھ لیں، یا جس کو قرآن پاک نہیں آتا وہ یوں کہہ دے یا اللہ پاک رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر، اصحاب پر۔ یہ مختصر سا یہ میں نے ایک درود پاک کا کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے کہ آپ کو مطلب سمجھا دیا۔ درود و سلام پڑھنا کس لیے ہے کہ صرف نیت میں نے پہلے بتا دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم پہ احسانات ہیں، ان کی مہربانی سے جو آج ہم گناہ کر کے ایک لمحوں کے اندر نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ستاری ہے، اللہ کی غفاری ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے، ورنہ ہمارا وہ حال ہو جائے کہ ہم اپنے گناہوں کی بدبو سے خود کو جو ہے نا وہ برداشت نہ کر پائیں کہ ہمارا وجود ہے کیوں یہاں پہ۔ یہ اللہ کی رحمت کا خاصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا، ان کے آنسوؤں کا جو ہے یہ اللہ پاک نے ہمیں صلہ دیا ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ سابقہ امت کا جو حال ہوا، جو امتیں گناہ کرتی تھیں یا تو اس کے چہرے پہ، ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، یا اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا، یا اس کی شکلیں بدل دی جاتی تھی، یا ان کو فوراً عذاب دے دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کی رحمت نہیں ہے یہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو اور ہم پہ کیا ہے۔ تو بھائی ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے، جو میرے مرکز سے جڑے ہیں، جو حجرہ درود و سلام سے جڑے ہیں، خاص کر یہ ان کے لیے میسیج ہے، پیغام ہے، ذہن کے اندر نہیں لانا میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ جو ہے وہ کام پھنسا ہوا ہے، میرے گھر رزق نہیں ہے، میرے گھر کچھ نہیں ہے، میرے گھر یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا سے مطلب ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا چاہیے۔ اگر ہم آزمائش کی بات کرتے ہیں تو آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مصائب ہم سے زیادہ اولیاء اللہ پہ آئے ہیں، اولیاء اللہ سے زیادہ صالحین، اور صالحین سے زیادہ تابعین، تبع تابعین، اور سب سے زیادہ مصائب جو ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پہ آئے ہیں۔ اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصائب جو ہیں وہ کس پہ آئے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام پر۔ اتنے مصائب مجھ پہ آئے ہیں، وہ کسی اور پر نہیں آئے۔ جب آپ نے دین کی نشر و اشاعت کا کام شروع کیا، اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، تو یہاں تک آپ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں گے، میں تب بھی دعوت حق دینے سے باز نہ آؤں گا۔ تو یہاں پہ ہمیں ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، ہمیں مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو ہم اللہ سے شکوہ شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہی رہ گئے تھے جو ہے نا، ہمیں مسئلے مسائل آنے تھے، یا ہم ہی رہ گئے تھے ساری دنیا میں، ہمارے اوپر ہی حالات کی تنگی آنی تھی، ہمارے اوپر ہی رزق تنگ ہونا تھا، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچتے کہ یار میرے گناہ کتنے ہیں، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو نماز پڑھ کے کتنا ٹھنڈا کر رہا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پہ جو اللہ کا حکم ہے درود و سلام پڑھو، میں کتنا پڑھ رہا ہوں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے توبہ کی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نے بخشش مانگی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے استغفار، میں استغفار کتنا کرتا ہوں، میں توبہ کتنا کرتا ہوں۔ میں اپنے پیروں کے بتائے ہوئے وظیفے یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے اوپر جو وظیفے لوگ بتاتے ہیں، میں وہ کتنے پڑھ رہا ہوں۔ جو چیز اللہ پاک کا حکم ہے کہ درود پڑھو، وہ ہم کتنا کرتے ہیں، جو انبیاء کرام کی سنت ہے توبہ کرنا، وہ ہم کتنا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس ہماری زبان پہ شکوے کتنے ہیں، ہماری روٹین کے اندر، ہمارے معمولات کے اندر وہ وظائف، وہ اوراد کتنے شامل ہیں جو ہم اپنے پیروں کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ یا کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں، جو کہ احادیث سے ثابت نہیں ہے یا مسنون نہیں ہے، جو ان اولیاء کرام نے بنائے ہیں، حالانکہ ان پہ شرائط آ جاتی ہیں، غلط وظائف نہیں ہیں، وظائف وہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کے اوپر شرائط آ جائیں گی۔ جب شرائط آ جائیں گی تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ جب شرائط آ جائیں گی کسی کی
چیز کی تو اس کے اوپر پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس کے مطابق کام کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ پھر رگڑے جاؤ گے، ورنہ پھر بھگتو گے، بلکہ تمہاری نسلیں بھی بھگتے گی۔ یہ درود و سلام کا مرکز، جو مرکز حجرہ درود کے نام سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے محترم بھائی، میرے محسن جناب من محمد اشفاق احمد نقشبندی صاحب گمکولوی صاحب کا ہے۔ میں نے ان سے مشاورت کی، انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور یہاں تک الحمدللہ آج ہم اس سلسلے کو لے کے آ گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، راولپنڈی سے۔ اللہ پاک ان کی فیملی کو بھی خوشحال و آباد رکھے، اللہ پاک ان کے والد محترم کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جتنے بھی احباب مرکز حجرہ درود و سلام کے ساتھ جڑتے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں، اب توجہ کر لیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کا کام کیا ہے۔ مرکز حجرہ درود کے اندر شامل ہو گئے، مرکز حجرہ درود کے اندر آپ آج شامل ہوئے، کل شامل ہوئے، پرسوں شامل ہوئے، جب بھی شامل ہوئے، سب سے پہلا کام آپ کا ہے کہ آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ جو وظائف آپ پڑھتے رہے ہیں، جس کے بھی ہیں، آپ نے اس سے توبہ کرنی ہے، اور صرف جو کام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ نے وہی کرنے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی وظائف نہیں ہے، کوئی تعویذ نہیں ہے، کوئی تعویذ جلانا نہیں ہے، کوئی دبانا نہیں ہے، کوئی پہنانا نہیں ہے، کوئی پلانا نہیں ہے۔ وہ آسان کام ہے جو بچہ بھی کر سکتا ہے۔ وظائف سے توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اب سب سے پہلے جو کام ہے وہ کوشش کریں کہ اگر آپ کسی ولی کامل کی صحبت کے اندر نہیں بیٹھ رہے، کسی ولی کامل سے آپ کو نسبت نہیں ہے، تو آپ ان سے نسبت جوڑیں، یا میرے شیخ کامل، شیخ صحبت، پیر طریقت، رہبر شریعت ابو عبداللہ حامد شافی صاحب سے نسبت قائم کریں، ان سے بیعت ہو جائیں۔ جو بیعت ہونا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ پہلا کام ہو گیا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ ہم نے توبہ طائب کر لی، توبہ کر لی۔ اب ہم نے اگلا سفر شروع کرنا ہے۔ تو اب جو اگلا سفر ہے، صرف 5 کام کرنے ہیں۔ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ پڑھنی ہے۔ خضری عمل کیا ہے؟ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بار آیت الکرسی، 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ چاروں کل، اور آخر میں تیسرا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر 7 مرتبہ آخر میں درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یہ خضری عمل ہے، یہ حفاظت کا نظام ہے، یہ حصار ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی اس دور کے اندر حصار کے بغیر اعمال صالحہ کرے گا یا روحانیت کے اندر چلے گا تو اللہ والو رگڑا جائے گا، کیونکہ ہم اتنے سیانے ہیں، ہماری عقل اتنی جو ہے نا وہ دیکھیں کام کرتی ہے کہ ہمارے پاس اگر دنیا کا اگر پیسہ ہے، دنیا کی اگر ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، ہم ان کی سیونگ کے لیے، ہم ان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے طرح طرح کے حربے آزماتے ہیں، ان کو بینکس میں رکھواتے ہیں۔ گولڈ ہے کسی کے پاس تو اس کو بینک میں رکھوائے گا تاکہ چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ ڈل جائے۔ کسی کے پاس فیکٹری میں سامان پڑا ہوا ہے، قیمتی سامان ہے، وہ سیکیورٹی گارڈز رکھتا ہے کہ کوئی چور ڈاکو فیکٹری کے اندر نہ گھسائے۔ اللہ والو بین ہی اللہ پاک کی رحمت اور کرم سے ہم ایمان والے ہیں، اور جو ایمان ہے یہ مومن کا سب سے قیمتی خزانہ ہے، لیکن ہم اس کی حفاظت کے لیے اب تک کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ جو خضری عمل ہے، یہ جو حصار کامل ہے، اس حصار کو ہم ہر 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے، اور انشاءاللہ الکریم جو خواتین ہیں، جو بہنیں ہیں، یہ 5 نمازوں کے ساتھ بھی پڑھیں گی، اور جب نمازوں کی رخصت ہے یعنی کہ ایام ہیں، ان ایام کے اندر بھی ان خضری عمل کو پڑھیں گی، استغفار کریں گی اور درود و سلام پڑھیں گی۔ ایام کے اندر بھی خواتین جو ہیں خضری عمل کریں گی، حصار اپنا کریں گی۔ 5 وقت جب اذان ہو جائے گی درود پاک پڑھیں۔ اب جو 5 کام ہیں وہ یہی ہیں کہ خضری عمل کا حصار اور 5 وقت کی نماز پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے کہ دن رات صبح و شام ہر لمحہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں چلتے پھرتے جو بھی کام کاج آپ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں درود و سلام پڑھنا ہے۔
اگر آپ کہتے ہیں ہم گن کے نہیں پڑھ سکتے یا ہم کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں تو ہم سے بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا، تو پھر فجر اور عشاء ان دونوں میں سے ایک وقت رکھ لیں، ایک معمول بنا لیں، یا فجر میں یا عشاء میں 313 مرتبہ کم از کم یا ایک تسبیح کم از کم بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ باوضو حضور علیہ السلام کی توجہ رکھتے ہوئے، ذہن کے اندر مدینہ پاک کا تصور رکھتے ہوئے ذہن کے اندر آپ درود و سلام پڑھیں گی۔ باقی سارا دن آپ آفس میں ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہو گئے 2 کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح توبہ کی، استغفار شریف کی کرنی ہے، اور 2 نوافل توبہ کے نیت سے عشاء کے نوافلوں میں ادا کر لینے ہیں۔ 3 کام ہو گئے۔ 2 احتیاطیں ہیں۔ احتیاطیں کیا ہیں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ دل کا دروازہ ہیں، جو آنکھوں سے دیکھو گے وہ دل میں اترے گا، جو دل میں اترے گا وہی فیصلہ کرے گا کہ تو اچھا ہے یا تو بد ہے۔ اگر اچھی چیز دیکھے گا تو اچھا اثر دل پہ جائے گا، دل میں نور بڑھے گا، اگر بری چیز دیکھے گا تو دل پہ بد اثر پڑے گا، دل پہ کالا دھبا لگے گا، دل تیرا گناہ کر کر کے سیاہ ہوتا جائے گا۔ تو آنکھیں کیا ہیں؟ یہ دل کا دروازہ ہیں، ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ خواتین ہیں یا ہمارے بھائی ہیں، چغلی سے، غیبت سے، بدگوئی سے، بدگمانی سے، فحش کلام سے ہم نے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ جو دن میں کماتے ہیں، جو کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ اس سارے دن کے اندر جو آپ نے اچھے کام کیے، فجر سے لے کے عشاء تک، یعنی کہ لیٹنے تک، آنکھیں بند ہونے تک، سونے تک، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء کی نماز، ان 5 نمازوں میں خضری عمل، سارا دن کثرت سے درود پاک پڑھا، اس رات کو استغفار کی، ایک تسبیح پڑھی، نوافل ادا کیے، جو بھی اچھا کام کیا، صدقہ خیرات کیا، ان سب کا جو آپ نے احسال ہے، ان سب کا جو آپ نے ہدیہ ہے، رات کو سونے سے پہلے حضور علیہ السلام کے شافیہ روحانی لنگر میں ان اعمال کا ہدیہ جمع کروا دینا ہے۔ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے کہ یا اللہ پاک، جو میں نے سارے دن کے اندر اچھے عمل کیے، تیری کرم سے کیے، تیری رحمت، تیری توفیق سے کیے ہیں، جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اس کو اپنے کرم سے معاف فرما، رحمت سے معاف فرما، جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو اپنی رحمت سے پورا فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پھر دوسری بات آپ نے کہنی ہے، جو میں نے سارے اچھے اعمال کیے میں حضور علیہ السلام کے شافیہ روحانی لنگر میں جمع کرواتی ہوں یا جمع کرواتا ہوں۔ تیسرا فقرہ یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ چھوٹا سا ہدیہ، آپ کی شایان شان تو نہیں ہے لیکن آپ کو پیش کر دیا ہے، قبول فرما لیجئے اور نگاہ کرم فرما دیجئے۔ بس آپ نے یہ جملے کہنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں کہنا۔ یہ شافیہ روحانی لنگر ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، ہر ہفتے میں 1 روٹی 2 روٹی جتنی آپ کی حیثیت ہے اللہ کے مخلوق کو کھلائیں۔ چرند پرند ہیں ان کو دانہ ڈالیں، ان کے لیے پانی کا اہتمام کریں، چھتوں کے اوپر ایک کنالی لے لیں یا برتن لے لیں، اس میں پانی بھی رکھیں، تھوڑی سی روٹی ہے تو روٹی ڈال دیں ورنہ باجرہ ڈال دیں۔ یہ سارے کام ہیں مرکز حجرہ درود و سلام کا، یہ مقصد ہے۔ اور سوشل میڈیا سے کٹ جانا ہے اور اپنے گھروں کے اندر درود و سلام کی محفل سجا لینی ہے، اپنے گھروں کو درود و سلام سے آباد کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے۔ جب گھروں میں اللہ کا ذکر کریں گے، درود و سلام کی محفلیں سجائیں گے، درود و سلام کے صدقے اللہ پاک گھروں میں برکتیں بھی نازل فرمائے گا، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، فضل بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، جادو بھی بھاگے گا، جنات بھی بھاگیں گے، نظر بد بھی نہیں آئے گی، حسرت کے وار نہیں چلیں گے، کوئی لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، کوئی رزق کی تنگی، بندش، رشتوں کی بندش نہیں آئے گی، کوئی کام اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ کا نہیں رکے گا۔ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ پاک پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم حضور علیہ السلام کے وفادار بن کے خود پڑھیں گے بھی اور دعوت بھی دیں گے، محفلیں بھی سجائیں گے، اپنے گھر کو بھی درود و سلام سے آباد کریں گے، حضور کی سنتوں سے آباد کریں گے، تو اللہ والو کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ پھر ہمیں کسی بابے کے پاس، ملنگ کے پاس، کلنگ کے پاس،
کسی کا تعویذ لینے کی، کسی سے دھاگا کروانے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہ عمل کریں جس کی طرف اولیاء اللہ نے زور دیا ہے. احکامات الہی، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام، شریعت مطہرہ کی احکامات پر عمل، اور درود و سلام، استغفار اور نماز. بس اللہ پاک کرم ہی کرم کرتا جائے گا. یہ جتنے بھی اعمال میں نے بتائے ہیں، سوچ کے سمجھ کے ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں اور اسی مشن کو آگے پھیلائیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. یا اللہ پاک جو بھی ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو، جو میرے شیخ طریقت قبلہ حکیم اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے مشن دیا درود و سلام کا، جو میرے شیخ صحبت پیر طریقت رہبر شریعت حامد شافی صاحب مدظ اللہ العالی نے مجھے مشن دیا درود و سلام کا اور وظائف سے ہٹانے کا، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مشن وہ لے کے چل رہے ہیں، ہمیں بھی استقامت کے ساتھ اس مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.